صدر وقار اور سامعین محترم، سلام قبول، دعوت گفتگو اور اقبال کی گفتگو دونوں کے لیے ایک ایسے وقت میں، ایک ایسے لمحے موجود میں، ایک ایسے وقفہ ماتم میں جب جلد مسلم روح چنگیزی کے پھندے میں گرفتار، جب فرمان ابلیغ تکمیل کے آخری مراحل میں ہو، جب ملت مظلوم ملت مرحوم بننے کے قریب تر ہو، جب عقابوں کے نشے من زاغوں کے مکمل تصرف میں آ چکا، جب جھبور کے ابلیغ ارباب سیاست چھا چکے ہیں، جب قوت فرعون کے در پردہ مرید مخدوم بن گئے، جب رنگے معیشت پنجے جہود میں اور رنگے معاشرت دستے حنوط میں ہو، جب واعظ تنگس تہذیب بنوں کے سامنے سرخم اور رد جہاد میں رسالہ رقم کر چکا، جب تنے مسلم سے ابلتا ہوا ہود چلا چلا کر کہہ رہا ہو نیک بالا کن کے ارزانی ہنوز، جب خودی بے خودی میں ڈل چکی ہو اور خودداری خود فریبی میں بدل چکی، ایسے ڈلتے اور رخ بدلتے موسموں میں اقبال پر گفتگو بڑی جرات اور حیرت کی بات، نہیں معلوم مقصد انتخاب قاری کو توصیف اقبال ہے، اصلاح احوال ہے یا بعد ازمت انہیں شرمسار کرنے کا ایجاد۔ جناب صدر، کچھ وقت کی قلت ہے، مضمون میں طوالت ہے، الفاظ کی کثرت ہے، روانی میں طبیعت ہے، آواز میں رکت ہے، سچ کہنے میں دقت ہے، رہبر سے تہی داماں گرداب میں ملت ہے، کس حال میں امت ہے، کچھ کہنے کی حسرت ہے اور کہہ بھی نہیں سکتا، کچھ کہنے کی دعوت ہے چپ رہ بھی نہیں سکتا، تو اشاروں میں گفتگو ہوگی، سب کے روبرو ہوگی، جو سمجھ پائے اس کا بھی بھلا، جس کے سر سے گزر جائے اس کا بھی بھلا، مختصر رہے تو بندہ مومن کی اذان، طویل ہو جائے تو نماز غلام سمجھ کر در گزر، مومن کی فراست تو کافی ہے اشارہ۔ جناب صدر، اقبال شاعر بھی تھا، فلسفی بھی اور حکیم میں مبتدا، شادگی کا ماہر فطرت کا رازداں، مرد مومن کا خالق اور قافلہ حجاز کا خودی خواں بھی، خوددار بھی خودی کا پاسباں بھی، حرم سے آشنا بھی حرم کا انتظار، مگر ایسے دیش میں پیدا ہوا جس دیش کے بندے غلامی پر رضامند بھی اور نازاں بھی، بات ہوگی اس مصور کی ایک تصویر کی، یہ دستے بے حضرت نے بگاڑ دیا اس کے خواب کی، شرمندہ تعبیر تو ہوا لیکن تعمیر تکمیل کو چھو نہ سکا۔ جناب صدر، اس خواب کی تعبیر کی ایک جھلک، اے حکیم مبتدا دیکھا ہے جو کچھ میں نے، تجھ کو بھی دکھلا دوں، دیکھ تو صحیح میرا جہاں، نہ کاروان نہ جرا سے کاروان، نہ رہبر نہ رہنما نہ احساس سود و زیاں، بس ایک کمبو ہے بے کساں، بصارت سے آری بصیرت سے تہی داماں، برے بڑے کی پہچان سے آری قوت کا پرستار زر کا پجاری، نہ قدوسی نہ جبروت نہ غفاری نہ ستاری، بے عمل بے شعور اس کو جنوں سے کوسوں دور، بشارتوں اور معجزوں کا منتظر، سہاروں کا عادی، نہ مرد مومن نہ مرد غازی، بس دکھاوے کا نمائی، نہ بندے صحرائی نہ مرد کوہستانی، بھولی ہوئی داستاں گزری ہوئی کہانی، اور میرے کارواں ایسا جو ذرا سے دل سے لرزیدہ اور ٹیلی فون کی گھنٹی پر کپ کپیدہ، نادیدہ بھوکی عوام سے پوشیدہ، زرپرستی شعار جس کا منافقت تھی، زرپرستی شعار جس کا منافقت تھی، معیار جس کا غلامی میں وقار جس کا، فکر بوذری نہ رہا، رسم و راہ قلندری نہ رہی، نانے شعر چھن گئی تو قوت حیدری نہ رہی، بس گداگری رہی بس گداگری رہی، اور چاہے یوں سب رہی ہے صدا،
باجی انجلینا جولی نے امریکہ سے امداد بھیجی ہے. اللہ اس کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. اور جیسا کہ اس نے دعوت دی ہے مجھے اس کے کاروبار میں شرکت عطا فرمائے اور میری عوام کو طویل قطاروں میں قادر کھڑا ہو کر اسے وصولنے کی ہمت عطا فرمائے. جناب صدر، اقبال کی داستان حسرت نشان بہت ہی سادہ، غریب اور غمگین ہے. سیال کوٹ میں پیدا ہوئے، لاہور میں تعلیم پائی، شاعری کی اور مر گئے. اور اچھا ہوا کہ پچھلے دور سے پہلے ور گئے، ورنہ وہ جو کچھ کہتے اور لکھتے رہے اس کے سبق داروں کے عوض بھیج دیے جاتے. آج بھی ہم سب اسے بڑے احترام سے زندہ کرتے ہیں اور بڑے اہتمام سے اپنا دیتے ہیں. اقبال تم اسی کے مستحق تھے، تم اسی کے مستحق تھے. مرکز کا شبستان جو سے راس نہ آیا، آرام قلندر کو کہے خاک نہیں ہے، آرام قلندر کو کہے خاک نہیں ہے.